اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مصر کی ملکہ، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کی سرزمین میں ایسی ہی ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھیں۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت خدام خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے۔ ان پر رب تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے انہیں مغرور نہ بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ چنانچہ یہ ان سے نرمی و مہربانی کا برتاؤ اور دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ اس باعث بعض نے انہیں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں پناہ گاہ بھی کہا، چونکہ یہ بادشاہ مصر ولید بن مصعب، جس کا لقب فرعون تھا، کی بیوی تھیں۔ اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ملکہ مصر کا شوہر ان کی عادتوں کے بالکل برخلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت و قوت کے نشے نے اسے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نادار و بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا، چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس لیے ہر کسی کو اپنا مملوک یعنی زر خرید غلام تصور کرتا اور ان کے ساتھ ہر سلوک رواں درست جانتا تھا۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے دونوں کی زندگی خوب آرام و سکون میں بسر ہو رہی تھی اور درد و الم کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ یہ واقعہ تھا ماشطہ بنت فرعون یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کا، جو حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام پر ایمان لے آئی تھیں، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھیں کہ کنگھی ہاتھ سے گر پڑی۔ اس پر انہوں نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جو سنا تو کہنے لگی، اللہ سے مراد کون ہے؟ کیا میرا باپ؟ اس نیک بندی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ عز و جل وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا، تیرا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگی، تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بتاؤں؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو اس کی خبر دے دی اور فرعون نے انہیں ان کے بچوں سمیت بلا بھیجا۔ جب یہ مومنہ خاتون اس کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کر کے غم و غصے بھرے لہجے میں کہا، یا فلانتو انا کی رب غیری، اے فلاں عورت، تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خاطر میں لائے بغیر انہوں نے فوراً جواب دیا، نعم ربی وربک اللہ، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون
اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے تانبے کا ایک بہت بڑا برتن تیل سے بھر کر گرم کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے برتن میں ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب آخری دودھ پیتا بچہ رہ گیا تو گویا اس کی وجہ سے وہ مومنہ خاتون کچھ پیچھے ہٹیں۔ اللہ عز و جل نے بچے کو قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے پکار کر کہا، یا امّا اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے ماں، پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ پھر انہیں بھی اس برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ مروی ہے کہ جس وقت انہیں اذیتیں دے کر شہید کیا جا رہا تھا، فرعون کی بیوی بھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے، ان کی بصیرت روشن فرما دی اور انہوں نے فرشتوں کو ان کی روح آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا۔ فرشتوں کو دیکھنے سے ان کا ایمان مزید پختہ ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت و حقانیت کا یقین بھی بڑھا۔ نیز یہ اس سوچ میں پڑ گئیں کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے مظالم ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں، حالانکہ میں خود بھی مومن ہوں۔ ابھی یہ انہی خیالات میں گم تھیں کہ فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا۔ ادھر انہوں نے بھی فرعون کے ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں پیش آنے والے تمام اندیشے پس پشت ڈال دیے تھے۔ چنانچہ جب فرعون نے انہیں اس مظلومہ کو شہید کرنے کی خبر دی تو انہوں نے کہا، الویل لک ما اجرک علی اللہ، تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا۔ فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہنے لگا، شاید تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں وہ ماشطہ کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ جواب دیا، ما بھی جنون ولیکنی آمنت باللہ تعالی ربی و ربک و رب العالمین، مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کی کھلم کھلا مخالفت کی اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اب جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو چکی تو پہلے پہل اس نے انہیں بغیر اذیت و تکلیف دیے یوں ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ان کی والدہ کو بھی بلایا اور دھمکی آمیز لہجے میں ان سے کہا، تیری بیٹی کو بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس میں ماشطہ کنگا کرنے والی عورت مبتلا تھی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ ان کی والدہ نے تنہائی میں انہیں فرعون کی بات ماننے کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، اما ان اکفر باللہ فلا واللہ، کیا میں اللہ عز و جل کا انکار کروں؟ بخدا ہرگز نہیں۔
جب فرعون کا یہ حربہ ناکام گیا تو پھر اس نے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دے کر ایمان سے برگشتہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس کے حکم سے انہیں طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا کہ ہل بھی نہ سکے۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان و یقین میں کمی نہ آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور باطل سوز جواب دیا، جس نے فرعون کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا اور وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ہمت و حوصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اِنَّکَ تَغْلِبُ نَفْسِی وَقَلْبِی فِی عِصْمَتِی رَبِّی لَوْ قَطَعْتَنِی عِرْبًا مَزْدَادَتْ إِلَّا حُبًّا۔ اے دشمن خدا، ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے رب تبارک و تعالی کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر، تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح دعا مانگی، رب ابنی لعندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ شہادت۔ ادھر جب فرعون انہیں ایمان سے برگشتہ کرنے کی تمام تدابیریں کر دیکھتا ہے اور اسے ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ ایک بڑی چٹان دیکھ کر لاؤ۔ چٹان کو دیکھ کر بھی اگر یہ اپنی بات پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر رجوع کر لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، چنانچہ اسے عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چٹان لائی جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے، جس سے آپ کا عزم و استقلال اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی جاتی ہے اور وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان پر فرشتے مقرر فرما دیے جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ پر سایہ کر لیا اور ان کا جنتی گھر انہیں دکھا دیا، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان تمام مصیبتوں کو بھول گئیں۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مائع جسم آسمان پر اٹھا لی گئیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا اور معلوماتی یوٹیوب چینل ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔